بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اگست 2013 کی 4 تاریخ ہے اور رمضان 1434 ہجری کی 25 تاریخ۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، لیکن یہ سب الفاظ بولے جاتے ہیں مسٹیریس سینس میں، یا مسٹیریسلی آپ کو کچھ فضیلت اور برکت مل جاتی ہے اس مہینے میں۔ دیکھیے، ایسا دین انسان کے لیے نہیں ہو سکتا جو اس کی ریزن میں اس کے عقل کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہ ہو۔ تو کوئی دین جو مسٹیریس سینس میں برکت والا ہو وہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے ایسا دین ہونا چاہیے جو اس کے عقل کو اپیل کرے، اس کے لیے ریشنلی انڈرسٹینڈیبل ہو۔ تو اس پر میں نے بہت سوچا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یعنی قرآن کو دریافت کرنے کا مہینہ۔ اس لیے آج کا جو ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل ہے ڈسکوری آف دا قرآن۔ دیکھیے، قرآن کا اترنا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو آپ بار بار ڈسکور کریں۔ اگر آپ بار بار اس کو ڈسکور نہ کریں تو قرآن آپ کے لیے کوئی انقلابی کتاب نہیں بنے گا۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ عجائب کہاں ہیں؟ قرآن کے پیجز میں نہیں ہیں، وہ پڑھنے والے کے مائنڈ میں ہیں۔ قرآن کے عجائب ختم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا قیامت تک قرآن میں نئی نئی باتیں ڈسکور کرتا رہے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی آپ بار بار نئی باتیں ڈسکور نہ کریں، تو پھر آپ کے اندر اسٹیگنیشن آ جائے گا۔ اسلام آپ کے لیے لیونگ ریلیجن نہیں رہے گا۔ ایسے ہی دیکھیے، قرآن میں سورہ الرحمن میں ہے کل یوم ہوا فی شان، یعنی ایوری ڈے ہی از ان اے نیو اسٹیٹ۔ خدا ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات بھی خدا کی نسبت سے نہیں ہے، مومن کی نسبت سے۔ یہ نہیں کہ خدا کوئی ایوالو کر رہا ہے اپنے آپ کو، خدا کے اندر کوئی ایولیوشنری پروسیس سے چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا تو اول دن سے کامل ہے، خدا میں کوئی ایولیوشن نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ کل یومن ہوا فی شان، ایوری ڈے ہی از ان اے نیو اسٹیٹ، یہ مومن کی نسبت سے ہے۔ یعنی اگر آپ سچے معنوں میں مومن ہیں تو ہر دن آپ کو نئی نئی
اللہ کی نئی نئی شان دریافت ہوتی رہے گی. اس طرح آپ کا تعلق بڑھے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا اسلام کریٹو اسلام بنتا رہے گا. تو قرآن اترا ہے تدبر کے لیے. اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ قرآن میں لوگ سوچیں، تدبر کریں، اس طرح بار بار قرآن کو ری ڈسکور کریں. یہ کام ایک مومن کی زندگی میں سال بھر جاری رہنا چاہیے، لیکن اس کا ایک منیمم جو کورس ہے وہ رمضان ہے. سال میں ایک مہینہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ آپ قرآن میں تدبر کریں اور قرآن کو ری ڈسکور کریں. ورنہ میکسیمم تو یہ ہے کہ آپ سال بھر سوچیں، سال بھر تدبر کریں اور سال بھر آپ قرآن کو ڈسکور کرتے رہیں. یہ ڈسکوری کیسے ہوتی ہے؟ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ڈسکوری کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ ہوں ایک پریپیئرڈ مائنڈ. آپ کا مطالعہ، آپ کا سوچ، آپ کے ایمان نے آپ کو ایک پریپیئرڈ مائنڈ بنا دیا ہو. ایسا آدمی جب اس کے سامنے جب ایکسپیرئنس ہوتا ہے، کوئی تجربہ ہوتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے. اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے. یہ ٹریگر ہونا ہی اصل چیز ہے. جب مائنڈ آپ کا ٹریگر ہوگا تبھی آپ کو نئی ڈسکوری ہوگی. تو جتنا زیادہ آپ کا مائنڈ پریپیئر ہوگا اتنا زیادہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا رہے گا. جیسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ کیا؟ یہ ٹرگر ہونا ہے. یعنی آپ نے زمین آسمان کو سوچا، خدا کی تخلیقات پہ غور کیا، تو ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ آپ کا مائنڈ ٹرگر ہو گیا. آپ یہ کہہ پڑے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یعنی کائنات پر غور و فکر سے آپ کا مائنڈ ٹرگر ہوا، آپ کو دریافت ہوئی، اور پھر آپ کہہ پڑے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ جو ٹرگر ہونا ہے، یہ سچ میں یہ ایک کی ورڈ ہے ایمان اور اسلام کے لیے. جسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، یعنی ہر حین پر آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اگر آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ تو ہر حین آپ کے مائنڈ کو ٹرگر کر دیتا تھا. ہر اوکیزن آپ کا مائنڈ کو ٹرگر کر دیتا تھا اور آپ کا اس میں سے ایک نئی بات دریافت کرتے تھے. اس طرح مسلسل آپ مسلسل آپ کو اللہ کا رزق ملتا تھا اور مسلسل آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا تھا. یہی ہر مومن کو کرنا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آج کی. دیکھیے یہ آج کا انگریزی اخبار ہے. آج کا انگریزی اخبار میں یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ چھپا ہے ایک میگزین کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تاج محل کا فوٹو ہے اور پہ لکھا ہوا ہے دیر از اونلی ون. دیر از اونلی ون، یہ تاج محل جیسی بلڈنگ ایک ہی ہے. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مجلہ بھی ایک ہی ہے. تو اس کو پڑھ کر میرا مائنڈ ٹرگر ہو گیا کہ تاج محل کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ دیر از اونلی ون. تو میں نے سوچا کہ اس سے بڑی ایک بات ہے.
وہ یہ ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آتھینٹک بک ہے. دیر از اونلی ون بک جو کہ آتھینٹک ہے, جو پریزروڈ ہے, جو جس پر ہم کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ وہ ورڈ آف گاڈ ہے. تو دیر از اونلی ون سچ بک انڈر دا اسکائی. تو یہ بات تو تاج محل کی تھی, لیکن میرے مائنڈ میں جب میرا مائنڈ ٹریگر ہوا تو میں نے قرآن کو ڈسکور کیا کہ تاج محل سے بلین ٹائم بڑا ایک واقعہ ہے, اور وہ ہے قرآن. آپ سوچئے کہ جس ہستی نے اتنے بھی کائنات کو پیدا کیا ہے, اس کا آتھینٹک ورڈ صرف ایک ہی ہو تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. تو قرآن از دا اونلی آتھینٹک ورڈ آف گاڈ, اور کوئی بھی ایسی بک نہیں ہے جس کو یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ ورڈ آف گاڈ ہے, کیونکہ اس میں آلٹریشن ہے, اس میں بہت چینجز ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو ہر دن دریافت ہونا چاہیے, ہر دن. لیکن رمضان میں کم سے کم لازماً ہونا چاہیے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ قرآن میں تدبر کریں, سوچیں. لیکن عملاً کیا ہے کہ آج قرآن میں تدبر نہیں کیا جاتا, صرف تلاوت کی جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے بس. تو ان کا مائنڈ بھی ٹریگر نہیں ہوتا, ان کو کوئی قرآن میں کوئی ڈسکوری بھی نہیں ہوتی. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے, غالباً یہ بات ہے 1942 کی, بہت پہلے کی, یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی. تو میں گیا تھا گورکھپور. تو ایک بہت بڑے مسلم افسر تھے وہاں, بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا, ان سے مجھے ملنا تھا. تو میں جب گیا تو ان کے بنگلے کے باہر میں نے دیکھا کہ ایک حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کو لے کر وہ پڑھ رہے تھے. تو جب مسلم افسر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ کون صاحب تھے, کیا کر رہے تھے وہ؟ تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو مسلم افسر صاحب نے کہا کہ بھائی ہم تو پڑھ نہیں پائیں گے, ہم کو اتنا ٹائم نہیں ملتا. تو ہم نے حافظ صاحب کو کہہ دیا کہ آپ پڑھ دیجیے آ کر کے پورا قرآن, کم سے کم ایک ختم رمضان میں ہو جائے تو ان کو کچھ ہم دے دیں گے, ان کو کچھ پیسہ. تو اس طرح لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ بس تلاوت ہو گئی, اس کی آواز بلند ہو گئی تو بس کافی ہے. یعنی خود انہوں نے قرآن کو پڑھ کر تدبر نہیں کیا, کسی حافظ کہہ دیا کہ آپ آ کر کے تلاوت کر دیجیے. ایسی ابھی چند دن کی بات ہے, ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. تو گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میری تراویح کوئی ناغہ نہیں ہوتی, الحمدللہ میری تراویح کوئی ناغہ نہیں ہوتی. اب دیکھیے وہ سمجھتے ہیں تراویح کا مطلب کیا ہے کہ بس تراویح میں کھڑے ہو گئے اور قاری کے پیچھے وہ پڑھ رہا ہے, آپ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں, بس ہو گیا. اس میں تدبر کا کوئی خانہ نہیں ہوتا ہے. تو تراویح میں قرآن کو ختم کر لینا یا کسی حافظ صاحب سے ختم کروا دینا یا خود تلاوت کر کے ختم کر لینا, یہ تدبر نہیں ہے. اس سے آپ کو ڈسکوری بھی نہیں ہو سکتی. اور جب تک آپ کو کوئی ڈسکوری نہ ہو, آپ کو تھرلنگ معرفت بھی نہیں ہوگی قرآن کے بارے میں. تھرلنگ معرفت نہیں ہو سکتی. اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کل مجھے قرآن کی ایک آیت کا ایک نیا مفہوم سمجھ میں آیا. میں میرا مائنڈ جو ہے برابر قرآن کو لے کر سوچتا رہتا ہے. قرآن کی آیتیں میرے مائنڈ میں گھومتی رہتی ہے سال بھر, پورا سال, رات دن. تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ قیامت میں
چیزیں بولیں گی، بول پڑیں گی، انسان کی کھال بول پڑے گی. تو انسان کی کھال بول کر بتائے گی اس کا حال، تو وہ کہیں گے اپنی کھال سے کہ تم نے کیوں بول رہے ہو، تو ہماری باتیں کیوں بتا رہے ہو. تو کا جواب یہ ہوگا کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی ہم کو اس نے بلوایا جس نے سب چیزوں کو بلوایا ہے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. تو میرے ذہن میں کیا سوال آیا کہ ہر چیز یا ہر انسان کس زبان میں بولے گا کہ سب لوگ سمجھیں اس کو. یعنی بے شمار لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے حشر کے میدان میں. تو دنیا میں تو وہ طرح طرح کی زبانیں بولتے تھے، سینکڑوں الگ الگ زبانیں تھیں، بلکہ ہزاروں. تو ان کو بولتے تھے وہ. تو وہاں کون سی زبان بولیں گے کہ سب لوگ سمجھیں اس کو. یعنی ہر ایک کو کون سی زبان بولے گا کہ سننے والا سمجھے اس کو. تب میری سمجھ میں آیا، اور یہ ایک یعنی لنگوسٹکس کے ماہرین نے اس کا اشارہ بھی کیا ہے کہ اصل زبان جو ہے وہ فطرت کی زبان ہے. ہر آدمی کے مائنڈ میں ایک زبان پہلے سے موجود ہے. وہ اس وقت سے موجود ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ علمہ آدم الاسماء کلھا. تو ایک فطرت کی زبان ہے جو ہر آدمی کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، وہی سب کی زبان ہے. اب جو زبان ہم بولتے ہیں، چاہے انگلش یا عربک یا اردو یا ہندی، وہ اس فطرت کی زبان کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. وہ اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ قیامت میں یہ ہوگا کہ وہ فطرت کی زبان انفولڈ ہو جائے گی. اس کا مائنڈ میں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی تھی وہ کھل جائے گی. تو ہر آدمی فطرت کی زبان بولے گا. تو میں سوچا کہ کیسا عجیب تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوگا کہ ہر ایک انسان کے درمیان لینگویج گیپ نہ ہو. ارے دنیا کیسی عجیب دنیا ہوگی جہاں انسانوں کے درمیان کوئی لینگویج گیپ نہ ہو. مجھے کئی بار ایسا اتفاق پڑا ہے کہ کیسی ایسی جگہ جہاں کی زبان ایسی تھی جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا، تو ایکسچینج نہیں ہو سکتا تھا. جیسے ماسکو میں گیا تو میرا گائیڈ چلا گیا تھا اپنے ماں سے ملنے کے لیے. تو ہوٹل میں تھا، تو وہاں سارے لوگ رشین بولتے تھے. اب ان کی بولی میں نہ سمجھوں، میری بولی وہ نہ سمجھیں. یعنی لینگویج گیپ پورے معنی میں. ایسی میں کیسا بلانکا گیا تو وہاں سب لوگ فرینچ بولتے تھے. تو فرینچ میں نے سمجھو، میری زبان وہ نہ سمجھے. تو وہاں پہ ایک لینگویج گیپ تھا. تو عجیب اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اس وقت، عجیب تنہائی کا احساس ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ قیامت میں، آخرت میں، جب لینگویج گیپ نہیں ہوگا، سب لوگ ایک ہی فطرت کی زبان بولیں گے، تو کیسا عجیب تجربہ ہوگا، کیسا تھرلنگ تجربہ. تو اس طرح سے اللہ کے فضل سے مجھے روزانہ قرآن کی کوئی نئی نئی باتیں دریافت ہوتی رہتی ہیں. اس طرح میرا قرآن سے جو تعلق ہے، کریٹیو تعلق، وہ کریٹیو تعلق مسلسل باقی رہتا ہے. مسلسل وہ کریٹیو تعلق مسلسل باقی رہتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں کو جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ ہر آدمی کو قرآن کا جو پاکٹ سائز میں ہے ترجمہ، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے پاکٹ میں رکھے، جہاں موقع ہو اس کو تو پڑھ لے. دیکھیے قرآن ایک عجیب کتاب ہے. قرآن کے بارے میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ انوکھا اسلوب ہے،
یعنی مطلب اس میں اسٹوری والا انداز نہیں ہے سلسلے وار، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ ہے، ہر پیراگراف اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ آپ کو 5 منٹ کا موقع ملا، کہیں آپ نے کھولا تو جو پیج آپ پڑھیں گے، جو آیتیں آپ پڑھیں گے 1 2، اسی میں آپ کو ایک پورا میسج مل جائے گا، اسی میں آپ کو ایک پورا میسج مل جائے گا. یہ نہیں کہ پورا A سے Z تک پڑھیں تب جا کے معلوم ہو کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. جیسے ناول ہوتی ہے، ناول کی جب تک آپ A سے Z تک نہ پڑھیں آپ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی تھیم کیا ہے. تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن میں سمجھتا ہوں کہ کلیکشن آف وزڈم ہے، یعنی بہت ہی عقل والی باتیں، وزڈم والی باتیں، بصیرت والی باتیں پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں. اس لیے قرآن کو بصائر کہا گیا، یعنی بصیرت والی باتوں کا مجموعہ. اسی کو میں نے کہا کلیکشن آف وزڈم. تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل طریقہ ہمارے لیے. اگر ایسا ہوتا کہ شروع سے آخر تک ایک سلسلے وار کہانی ہوتی قرآن کی، تب تو پورا قرآن جب تک نہ پڑھتے ایک بیٹھک پہ آپ، تو آپ سمجھ نہ پاتے قرآن میں کیا کہا گیا ہے. اب تو کوئی بھی پیج کھولیے، ہر پیج میں آپ کو ایک میسج مل جائے گا. اس طرح سے آپ کے لیے پاسبل ہو گیا ہے کہ آپ ہر دن قرآن میں ایک نئی بات ڈسکور کریں. اور یاد رکھیے، اگر آپ کو قرآن صرف اس معنی ملا ہے کہ آپ کا ایمان ہے قرآن مجید پر، یا اس معنی ملا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، تو آپ کو ابھی قرآن بہت کم ملا. قرآن کا ملنا یہ ہے کہ آپ ہر دن آپ کو ڈسکوری ہوتی رہے. کسی ایک بڑے انٹلیکچوئل تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی، تو انہوں نے قرآن کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں، یعنی جدید دور میں، قرآن کو پھر سے ریویل ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہیز ٹو بی ریویل ٹوڈے. میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے. قرآن ہیز ٹو بی ریویل ٹوڈے نہیں، یہ کہ قرآن ہیز ٹو بی ری ڈسکورڈ ٹوڈے. اور ٹوڈے کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہی کی بات ہے، ہر دن. جو آدمی قرآن کو ہر دن ڈسکور کرے اسی قرآن کی عظمت کو پائے گا. دیکھیے ڈسکور کا مطلب نہیں کہ سارا قرآن، ہر دن کسی آیت کا کوئی نیا مفہوم. سارے قرآن کا مفہوم نہیں میں کہہ رہا ہوں، ہر دن قرآن کی کسی آیت کا کوئی نیا مفہوم، ہر دن قرآن کی کسی آیت کا ایک نیا پہلو. تب آپ کا قرآن سے کریٹیو تعلق رہے گا. تب وہ قرآن آپ کے لیے ایک لیونگ بک بنی رہے گی، زندہ بک. تب وہ بات ہوگی جو قرآن میں ہے، کہ وہ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ قرآن ایک اللہ اور بندے کے درمیان رسی ہے، یعنی تعلق کو قائم کرنے والا. تو اللہ اور بندے کا تعلق کب قائم ہوگا؟ جب کہ ہر دن آپ کو ڈسکوری ہوتی رہے، ورنہ اسٹیگنیشن آ جائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن خالق کائنات کی کتاب ہے، اور خالق کائنات کی صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ہر دن وہ نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ اتنے زیادہ اس کی صفات ہیں، اتنی زیادہ اس کی کوالٹیز ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، اینڈ لیس کوالٹیز.
تو اسی کی ظاہر ہے کہ اسی کی جھلک آئے گی قرآن مجید میں. تو جب آپ برابر قرآن کو پڑھتے رہیں سوچ کر کے, تدبر کر کے, تو ہر دن آپ کو نئی نئی باتیں سمجھ میں آتی رہیں گی, ہر دن. جیسے میں پڑھ رہا تھا نماز میں الحمدللہ رب العالمین, تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے, ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے, یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. تو کیسے آدمی تعریف کرے گا؟ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ ہر آدمی کمپلین میں جی رہا ہے, شکایت میں جی رہا ہے. ہر آدمی کوئی نہ کوئی, یہ نقصان ہوگا, وہ نقصان ہو گیا, یہ ظلم ہوگا, وہ ظلم ہوگا. یعنی ہر آدمی جی رہا ہے کمپلینٹ میں, پروٹیسٹ میں. تو سچے دل سے کیسے کہہ پائے گا وہ تو لپ سروس کے طور پر کہے گا. یعنی کائنات, یعنی یہ دنیا جو ہے, دنیا اس کو دکھائی پڑ رہی ہے ایول سے بھری ہوئی, ایول سے بھری ہوئی. تو خدا تو وہ ایول سے بھری ہوئی دنیا میں جی رہا ہے. ہر وقت اس کو شکایت اس کے مائنڈ میں آ رہی ہے, ہر وقت کی کانسپریسی اور ظلم, یہ سب خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں. تو ایک ایول سے بھری ہوئی دنیا میں کیسے کہے گا وہ الحمدللہ رب العالمین؟ وہ تو نہیں کہہ سکتا. اسی لیے عام طور پر مسلمان کیا اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو مجھے ایک ڈسکوری ہوئی. میں نے کہا کہ یہ معاملہ ٹیسٹ کا معاملہ ہے, امتحان کا معاملہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں ایول ہے, لیکن ایول کے باوجود تم کو یہ کرنا ہے کہ دنیا کو ایک ایسے کامل دنیا کے طور پر دریافت کرو کہ تمہارا دل اللہ کے حمد سے بھر جائے. یعنی ان اسپائٹ آف آل دوز ایولس یو ہیو ٹو ڈسکور دا کریشن in a way that your heart is full of God's glory. کہ تو پھر میں نے سوچا, تو میں سوچا کہ ایول جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایول نہیں ہے, وہ چیلنجز ہیں. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے جو سویڈن کے تھے, وہ سینئر پروفیسر ہیں. یہی بات ان سے ہوئی. ان کا کہ یہ پرابلم, وہ پرابلم, اس کی بات کرنے لگے وہ. میں نے کہا جس چیز کو آپ پرابلم کہتے ہیں وہ پرابلم نہیں, وہ چیلنج ہے. چیلنج نہ ہو ترقی نہ ہو. اگر چیلنج نہ ہو ترقی نہیں ہوگی. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا ایول کو گڈ میں. تب ایسا ہوگا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ پائیں گے. ورنہ آپ کا الحمدللہ لپ سروس ہوگا, زبان سے بولنے کے, دل میں کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کو دنیا کو ایسے انداز سے ایکسپلین کرنا ہے, چیزوں کو ایسا ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کا دل جو ہے شکایتوں سے خالی ہو جائے, کمپلینٹ سے خالی ہو جائے, نیگیٹو تھاٹ آپ کے دل میں نہ رہیں. تب جا کر ایسا ہوگا کہ آپ سچے دل سے کہہ پائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ مطلب ہے شاید کا. اس کے معنی کیا ہوئے؟ ایمان ایک کلمہ دہرانے کا نام نہیں ہے. ایمان ایک پروسیس کا نام ہے. ایمان یہ نہیں کہ آپ نے ایک کلمہ پڑھ دیا تو ایمان مل گیا. نہیں, ایک کنٹینیوس پروسیس. ہر دن ہمیں سوچنا ہے, ہر دن ہمیں نگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں بدلنا ہے. ہر دن ہمیں اپنے آپ کو کمپلینٹ فری بنانا ہے.
جب بھی کوئی تجربہ ہو نگیٹو تو اس کو کنورٹ کرنا ہے ہمیں پازیٹیو ایکسپیرئنس میں، تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ درجہ ہمیں ملے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ سکیں سچے دل کے ساتھ، کہ سچ مچ ہی ہمیں محسوس ہو کہ واقعی اللہ اس قابل حمد ہے، ورنہ وہ لپ سروس ہوگا۔ تو جب تک آپ کو یہ حالت نہ ہو جائے کہ آپ اتنا زیادہ پریپیئرڈ مائنڈ بن جائیں، اتنا شعور آپ کو ڈیولپ ہو جائے کہ جو تجربے گزرتے ہیں آپ کو، اس سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا رہے اور ٹریگر ہو کر کے نئی باتیں تک پہنچتا رہے، تب تک قرآن آپ کے لیے ایک لیونگ بک طور پر آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگا۔ بس آپ برکت کے طور پر مانیں گے اس کو اور کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ رمضان کا جو مہینہ ہے، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم تو یہ ہے کہ آپ سارا سال قرآن پر غور کریں، منیمم یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایک مہینہ ایسا گزاریں کہ قرآن پر غور کریں، قرآن پر غور کریں۔ ایسے ہی میں ایک بات میری سمجھ میں آئی، میں سوچ رہا تھا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن کو اتارا اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے نائٹ آف ڈیسٹنی، نائٹ آف ڈیسٹنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا نائٹ آف ڈیسٹنی میں، ڈیسٹنی کی رات میں۔ تو سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی رات ڈیسٹنی کی رات نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا چیز ہے ڈیسٹنی جو کہا گیا ہے؟ تو یہ دیکھیے قرآن کا اسلوب ہے، جو بات کہی گئی ہے رات کی نسبت سے وہ حقیقت نہ ہے قرآن کی نسبت سے۔ بک آف ڈیسٹنی قرآن ہے نہ کہ رات۔ یہ عجیب غریب چیز میں دریافت ہوئی۔ جب تک ہم رات کو نائٹ آف ڈیسٹنی سمجھے ہوئے تھے تب تک ایک مسٹیریس معلوم تھا، مسٹیریس، کچھ مطلب اس کا سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک رات جو ہے نائٹ آف ڈیسٹنی ہو، ایک دم مسٹیریس تھا یہ۔ لیکن جب میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات کہی گئی ہے رات کی نسبت سے وہ حقیقتاً قرآن کی نسبت سے ہے، وہ یعنی اس رات کو اللہ نے بک آف ڈیسٹنی اتاری، یہ مطلب ہے اس کا۔ غالباً وہ 27ویں رات ہے رمضان کی، کہ اس رات کو اللہ نے بک آف ڈیسٹنی اتاری۔ اچھا، بک آف ڈیسٹنی کا مطلب کیا ہے؟ بک آف ڈیسٹنی کا مطلب ہے کہ اس میں وہ قانون، وہ کسی میں پلان بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا، جس کو فالو کر کے آپ اپنی قسمت بنا سکتے ہیں۔ بک آف ڈیسٹنی بھی کوئی پراسرار چیز نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ نہیں کہ کوئی رات ایسی ہے جو کہ نائٹ آف ڈیسٹنی ہو، نہیں، ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری جو کتاب کا بک آف ڈیسٹنی ہے، یعنی انسان کے قسمت کے قوانین اس میں بیان کیے گئے ہیں، انسان کی تقدیر کیسے بنتی ہے اس کے قوانین اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کیسے، اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن بک آف ڈیسٹنی کیسے ہے۔ ایک حدیث اور ایک قرآن کی ایک آیت لے کر کے غور کیجیے۔ بک آف ڈیسٹنی ہے قرآن، یہ مسٹیریس بات نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
نزاع نہ کرو، کانفلکٹ میں مت پڑو، کیونکہ تمہارے اندر بزدلی کمزوری آ جائے گی اور تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ یہی بات دیکھیے اس میں ہے، حدیث میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان کے مہینے میں کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا، تو میں مسجد سے باہر نکلا کہ تم کو بتا دوں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ تو اس کے بعد الفاظ ہیں کہ فطلعها رجلان من الانصار فرفعوا، فطلعها رجلان من الانصار فرفعوا، یعنی مدینے کے دو مسلمان آپس میں لڑ گئے تو علم اٹھا لیا گیا، یہ ہے ایک آئٹم ڈسٹنی کا۔ تو دیکھیے اس پر غور کیجیے آپ کہ اگر نظام میں مسلمان جی رہے ہیں، لڑائی جھگڑے میں جی رہے ہیں، تو اللہ کا جو آیا ہوا علم ہے اٹھا لیا جائے گا۔ وہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیونکہ جب لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو، گن اور بم کا ماحول ہو، تو کیا ہوگا؟ قرآن میں تدبر نہیں ہوگا، قرآن میں غور و فکر نہیں ہوگا، لوگ سوچیں کہ صرف نگیٹو بات ہے۔ قرآن تو الماری میں رکھا ہوا ہوگا بہت جو دام میں لپیٹ کر کے، لیکن غور و فکر کا موضوع دوسرا ہوگا، تو حقیقت نہیں کھلیں گی، کوئی باتیں سمجھ نہیں آئیں گے لوگ۔ اور آج کا مسلمانوں کو آپ دیکھ لیجیے، ہر جگہ نفرتیں ہیں، تشدد ہے، لڑائی ہے، اور کوئی عقل کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی عقل کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن بک آف ڈیسٹنی ہے اس معنی میں کہ قرآن میں وہ اصول اور وہ پرنسپل، وہ قوانین بتائے گئے ہیں جو انسان کی تقدیر کو بنانے والے ہیں، جن کو فالو کر کے آدمی ترقی کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان لڑائی جھگڑے میں مشغول ہوں تو علم اٹھا لیا جائے گا، اٹھا لیا کے معنی ہے کہ پھر غور فکر کا آپ کو ٹائم ہی نہیں رہے گا، پھر تو آپ لڑائی کی بات سوچیں گے خالی۔ آپ کی پلاننگ جو ہے ساری ہوگی اس پر کہ کیسے ان کو زیر کریں، کیسے انہیں ماریں، کیسے ان کو بم ماریں، کیسے ان کو کل کریں، یہ اسی پہ دماغ چلے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جو بڑی بڑی اپرچونیٹیز ہیں اس سے آپ بے خبر ہو جائیں گے۔ مثلا اس زمانے میں دیکھیے، موجودہ زمانے میں دعوت کے مواقع اتنے کھل گئے ہیں، جو ماڈرن پرنٹنگ کا دور ہے کہ آپ قرآن کو چھاپ کر کے لاکھوں بلین ٹرین کا بھی بنا سکتے ہیں۔ ماڈرن جو کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے سے ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں آپ، یعنی چھپائی کر کے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی۔ یہ انارمس اپرچونیٹیز ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی، لیکن مسلمان اس سے بے خبر ہے، اس سے بے خبر ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ تو لڑائی جھگڑے سے کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں آتی ہیں، نفرتیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ پازیٹیو تھنکنگ ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ مسائل کی باتیں ہوں گی، اپرچونیٹیز کی باتیں نہیں ہوگی، نفرت ہوگی، خیرخواہی نہیں ہوگی۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے خیرخواہی چاہیے، اور خیرخواہی آپ کے دل میں ہے نہیں تو آپ دعوت کا کام کیا کریں گے؟ تو یہ ہے مطلب لیلۃ القدر کا، کہ لیلۃ القدر کا مطلب نائٹ آف ڈیسٹنی اس معنی میں ہے، اس رات کو بک آف ڈیسٹنی اتاری گئی، اور قرآن میں وہ اصول بتائے گئے ہیں جو انسان کی تقدیر کو بنانے والے ہیں۔
اس طرح سے جب آپ ہر دن نئی باتیں دریافت کریں گے قرآن میں، تب آپ کے لیے قرآن میں یقین کا سچشمہ بن جائے گا۔